اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہی راضی رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور وہی نیک لوگ مخلوق کے لیے راہ ہدایت کا سرچشمہ بنتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعہ کا ذکر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین کرام، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نامی ایک بزرگ تھے۔ وہ مجذوب اور صاحب حال تھے۔ ہارون رشید ان کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون بھی ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ اس نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن پاک کی حافظہ اور قاریہ تھیں۔ معزز سامعین، ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں، چنانچہ اس کے محل سے 24 گھنٹے ان بچیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ اس کا محل قرآن کا گلشن محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ ایک جگہ بہلول دانا کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور کہا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے کہا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا، کس کے لیے بنا رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا کہ جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرمائیں گے۔ سامعین کرام، بادشاہ وقت نے پوچھا کہ بہلول اس گھر کی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا 1 دینار۔ ہارون رشید نے سمجھا کہ یہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، لہٰذا وہ آگے چلا گیا۔ اس کے پیچھے زبیدہ خاتون آئیں۔ اس نے بہلول کو سلام کیا، پھر پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس کے لیے گھر بنا رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما۔ اس نے پوچھا، بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا، میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ سامعین کرام، رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ خلیفہ ہارون رشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح، کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو ایک دربان نے اسے روک لیا۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے کہ بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئی۔ معزز سامعین، پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے ایک گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا، اور اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ سامعین کرام، وہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ بہلول بیٹھا اسی طرح کا مکان بنا رہا تھا۔ اس نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے؟ بہلول نے کہا، جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ہارون رشید نے پوچھا، بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا، اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگتے ہو۔ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔
معزز سامعین کرام، ہماری مثال بھی ایسی ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا تھا، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنا بیٹا دے دیتا، بیوی دے دیتا، اپنا بھائی دے دیتا، وہ خاندان والے دے دیتا جو اسے ٹھکانہ دیتے، حتیٰ کہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ لہٰذا معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، جب تک سانس میں سانس ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اس سے پہلے کہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔